اللہم صلی علی سیدنا محمد وعلی آل سیدنا محمد وبارک وسلم۔ انسان کی زندگی میں حالات عدلتے بدلتے رہتے ہیں۔ کبھی خوشی کے حالات ہوتے ہیں، انسان کا ہاتھ کھلا ہوتا ہے، جو چاہتا ہے کھاتا ہے، جہاں چاہتا ہے جاتا ہے، جیسے چاہتا ہے رہتا ہے۔ اور کبھی ہاتھ تنگ ہو جاتا ہے اور انسان قرضوں کے اندر ڈوب جاتا ہے، پھر ضروریات پوری کرنا بھی مشکل ہو جاتی ہیں۔ کبھی جوانی کا موسم ہوتا ہے، انسان ہر کام اپنی مرضی سے کر رہا ہوتا ہے، کسی کو خاطر میں نہیں لاتا، اور پھر بڑھاپے کا وقت آ جاتا ہے کہ چھوٹی چھوٹی بات کے لیے غیروں کی محتاجگی۔ تو یہ حالات عدلتے بدلتے رہتے ہیں۔ ایک ہی کام سب کو کرنا ہے، یعنی جینا اور مرنا ہے۔ ایک ہی کام سب کو کرنا ہے، یعنی جینا ہے اور مرنا ہے۔ رہ گئی بات رنج و راحت کی، یہ فقط وقت کا گزرنا ہے۔ خوشی کے اسباب ہوں یا غم کے اسباب ہوں، دیکھنا یہ ہے کہ ہم شریعت کے مطابق اس کو گزار رہے ہیں کہ شریعت کے خلاف۔ اللہ تعالیٰ کی تجلیات دو طرح کی ہیں، جمال کی بھی ہیں اور جلال کی بھی ہیں۔ یہ جمال کی تجلیات جب انسان کے اوپر آتی ہیں تو مٹی کو بھی ہاتھ لگائے تو سونا بن جاتی ہیں۔ کسی بھی کام پہ انسان ہاتھ ڈالے تو وہ برکتوں کو اپنی طرف آتے ہوئے دیکھتا ہے، اور ہر طرف سے واہ واہ کی صدائیں بلند ہوتی ہیں۔ اور کبھی اللہ تعالیٰ کی جلال کی تجلی پڑ جائے تو انسان سونے کو ہاتھ لگائے تو سونا مٹی ہو جاتا ہے۔ سوچ سمجھ کر عزت کے حصول کے لیے انسان ہاتھ بڑھائے تو ذلت ملتی ہے۔ یہ کیا ہے؟ یہ اللہ تعالیٰ کی جمال کی تجلیات ہیں۔ اللہ فرماتے ہیں واللہ یقبض ویبسط والیہ ترجعون۔ اللہ تعالیٰ قبض بھی کر لیتے ہیں اور اللہ تعالیٰ بس کی کیفیت بھی عطا فرماتے ہیں۔ یہ دونوں تجلیات اللہ رب العزت کی ہیں۔ کبھی جوش جنوں ایسا کہ چھا جاتے ہیں صحرا پر، کبھی جوش جنوں ایسا کہ چھا جاتے ہیں صحرا پر، کبھی ذرے میں گم ہو کر اسے صحرا سمجھتے ہیں۔ اب یہ بات یہاں سمجھنے والی ہے کہ دونوں حالات پروردگار کی طرف سے ہیں، اور شیطان ہمارا کھلا اور سرٹیفائیڈ دشمن ہے۔ وہ کیا کرتا ہے؟ خوشی کے حالات میں ہمیں غفلت میں ڈال دیتا ہے، ہم اللہ کو بھول جاتے ہیں، ہم اپنی من مرضی کی زندگی میں لگ جاتے ہیں، پروردگار سے دور ہٹ جاتے ہیں۔ اور غم کے حالات میں کیا کرتا ہے؟ غم کے حالات میں یہ ہمیں صبر نہیں کرنے دیتا، اور صبر سے دور کر کے ہمیں پھر شریعت کے دائرے سے باہر نکال دیتا ہے۔ یاد رکھیں، خوشی کے حالات میں غفلت میں پڑ جانے والا یہ بھی اللہ سے دور ہو گیا، شریعت سے باہر ہو گیا، اور صبر کے پریشانی کے حالات میں صبر نہ کرنے والا یہ بھی دور ہو گیا۔ یاد رکھیں، حدیث مبارکہ کے اندر آتا ہے کہ جب میرے بندوں میں سے کسی پر کوئی مصیبت اس کے بدن میں، اس کے مال میں یا اس کی اولاد میں آئے، اور پھر وہ صبر جمیل کے ساتھ اس کا مقابلہ کرے اور صبر کرے، تو قیامت میں مجھے اس بات سے شرم آئے گی کہ میں اس کے لیے اعمال نامہ کھولوں اور اس کا حساب لوں۔ یعنی صبر کرنے والے کو اللہ بے حساب جنت عطا فرماتے ہیں، اور مومن کا حال تو ہر حال بہتر ہے۔ حدیث کے اندر آتا ہے ایک کانٹا بھی چبھ جائے تب بھی اس کو ثواب ملے گا، اس کو تھکاوٹ ہو جائے تب بھی ثواب ملے گا۔ اور ایک حدیث سناؤں، جب انسان فکر معاش میں پریشان ہوتا ہے، اس پریشانی کی وجہ سے بھی اس کے گناہ معاف ہوتے ہیں۔ دکان پہ بیٹھا ہے، گاہک نہیں آیا، یہ پریشان ہے، رات کو پیمنٹ کرنی ہے، انتظام نہیں ہوا، اب یہ اس پریشانی میں ہے، حدیث ہے اس پریشانی کی وجہ سے بھی اس کے گناہ معاف ہوتے ہیں۔ پروردگار بڑے کریم ہیں، بڑے مہربان ہیں۔